ہندوستان کے دستور میں جو ہمارا ملک جس قانون سے چلتا ہے آزادی کے بعد سے، اس کے دستور کی دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے، مہاتما گاندھی جی نے اس دفعہ کو لکھایا تھا، پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے، پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے۔ میں قرآن کے حوالے سے بعد میں بتاؤں گا، دستور کی دفعہ 47 کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی نے دستور میں لکھایا، دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے، پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے، صرف بہار میں نہیں۔ بہار نے اس معاملے میں ہمارا سر اونچا کر دیا، اتر پردیش میں جاؤ دارو کا سیلاب ہے، جھارکھنڈ میں جاؤ دارو کا سیلاب ہے، بنگال جاؤ دارو کا سیلاب ہے، صرف واحد بہار ہے جس میں دارو پر لائسنس نہیں ملتا۔ اس بہار نے مہاتما گاندھی جی کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ مہاتما گاندھی جی سے پوچھا گیا کہ آپ دارو کو پورے ملک میں کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ اگر دارو جاری رہے گی، جوان دارو کے رو میں بہہ جائے گا، جب جوان بہہ جائے گا ملک پیچھے ہوگا، قوم پیچھے ہوگی، جوان آگے ہوگا، ملک آگے ہوگا، قوم آگے ہوگا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، کچا انڈا، کچا انڈا آپ لیجئے، اس کو توڑیے اور شراب کے گلاس میں ڈال دیجئے، شراب کے گلاس میں کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، وہ ایسے پک جائے گا جیسے چولہے پر انڈا پکتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ شراب میں تو پانی ہے، پانی میں انڈا ٹائٹ کیسے ہو گیا؟ انڈا پانی میں کیسے پک گیا؟ شراب کی بوتل گلاس میں ڈال کر کچے انڈے کو توڑ کر کے آپ دیکھیے، انڈا پک جاتا ہے۔ پتا چلا جس طرح چولہے میں آگ ہے اسی طرح شراب میں آگ ہے، جب حلق کے نیچے شراب آئے گی تو اکڑی کو اسی طرح گلا کر رکھے۔ دارو پیتا نہیں ہے، دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، شراب پیتا نہیں ہے، شراب پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے منع کیا، بیٹا دارو پینے والے کے ساتھ مت بیٹھو، خراب ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا، جوش ہے ہوش نہیں ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ گھیڑا باڑی جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ ایک پیٹی سیب خرید کر کے باپ کے پاس بیٹا لے کر کے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا اب پیٹی کھولو، کوئی سیب سڑا ہوا تو نہیں ہے؟ تو بیٹے نے جب چیک کیا تو ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ بیٹا جب پیٹی سے اس کو نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی کو بند کرو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب پیٹی کو کھولا گیا پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے کہ وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا، ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شراب سے بچیں گے، دوسرے کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں پکڑے ہیں، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے کی چوری پکڑی جا رہی ہے۔ عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم کو روٹی کباب نے مارا، ہم کو روٹی۔ آخری پیغام ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے،
کتنا خوبصورت اسٹیج ہے. آپ دیکھ لیجئے اس اسٹیج پر کتنی دور سے ہمارے مہمان خصوصی اور کتنے سکون سے سناٹے میں اور کتنی اطمینانی اپنے وقت کتنی عزت کے ساتھ عظمت کے ساتھ ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں. ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں. عزت دینے کے لیے دلی سے اتنی دور سے آئے بوڑھے آدمی, کمزور آدمی, لیکن ہمارے حوصلے نے ان کو جوان کر دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو امن میں رکھے, چین میں رکھے, سکون میں رکھے. کینچی دیکھ رہے ہیں, کینچی سے کپڑا کاٹا جاتا ہے. ایک آدمی خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کینچی لے کر کے آیا. کینچی کہا حضور یہ میرا گفٹ ہے, میرا تحفہ ہے, قبول کر لیجئے. کینچی ہے. کہا استغفر اللہ, مجھ کو کینچی قبول نہیں ہے. سوئی دے دو, سوئی جس سے کپڑا سلا جاتا ہے, سوئی دے دو. کینچی قبول نہیں کروں گا. کینچی واپس لے جاؤ. کینچی کا کام کاٹنا ہے, سوئی کا کام جوڑنا ہے. کینچی کا کام توڑنا ہے, سوئی کا کام جوڑنا ہے. میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں. ہندو مسلمان سے مہاتما گاندھی جی خطاب کر رہے تھے. ادھر ہندو حضرات بیٹھے ہوئے تھے, ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے. ہندوؤں سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہا کو نکالا, مسلمان سے کہا کہ میں نے مسلمان سے میم کو نکالا. ہندو سے ہا کو نکالا, مسلمان سے میم کو نکالا. پھر میں نے کیا کیا, ہا کو میم سے ملایا. جب ہندو کے ہا کو مسلمان کے میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ ہندو مسلمان ہم دونوں کے دونوں ہندوستانی ہیں. یہ ملک دونوں کا ہے, ہمارا وطن ایک ہے, ہم ہندوستانی ہیں. ہندو اپنی جگہ, مسلمان اپنی جگہ. ہندو سے ہاں کو نکالا, مسلمان سے میم کو نکالا, ہاں کو میم سے ملایا, ہم ہو گئے, ہم دونوں کے دونوں اس ہندوستان میں ہندوستانی ہیں. امریکہ کا جارج برنارڈ شا, وہ بولا اسلام بہت اچھا مذہب ہے, مسلمان بہت برے ہیں. لوگوں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف تم تعریف کرتے ہو, دوسری طرف تم مسلمان کو برا کہتے ہو, معاملہ کیا ہے؟ اس نے سمجھایا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, مسلمان سب سے برے ہیں. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, مسلمان سب سے برے ہیں. قرآن جیسی کتاب مسلمان کو ملی, لیکن قرآن سے دور, قرآن پر عمل مسلمان کا نہیں. اس لیے اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, مسلمان سب سے بری قوم ہے. دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. اس ہندوستان میں امبیڈکر صاحب ارادہ ظاہر کیے مجھے اسلام قبول کرنا ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا. لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ آ گئے, کہا کہ حضور کلمہ دونوں ہاتھ سے پیش کرتا ہوں, آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے. امبیڈکر صاحب نے کہا کہ اسلام تو بہت اچھا ہے, میں اسلام کا احترام کرتا ہوں, آپ بھی بہت اچھے عالم ہیں, میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنوں گا. اب پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. ابھی تک تو ارادہ تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے, اب اچانک ارادہ بدل گیا. اب کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے, آپ کا احترام کرتا ہوں, اسلام کا احترام کرتا ہوں, کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا کہ بات کیا ہے, تو کہا کہ مولانا کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں, شکل سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں, جسم سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں, لیکن ہندوستان میں 80% مسلمان, مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا. اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے جواب سے. اللہ. پادری ایک مسلمان جوان سے بولا کہ تم بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں, میں پہلے پیدا ہوا, داڑھی بعد میں پیدا ہوئی, تو میں داڑھی سے بڑا ہوں, داڑھی مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ کہ یار عجیب بات ہے, 20 سال پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی, 20 سال کے بعد جب آئے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. 20 سال پہلے میرے پاس آئے تو داڑھی کالی تھی, 20 سال کے بعد تمہاری داڑھی سفید ہو گئی, 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی.
لیکن تم 20 سال سے مسلمان ہو، تم نہیں بدلے، افسوس تم پر ہے، تمہاری داڑھی پر نہیں ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کتنا مشکل کام ہے آپ کو پتا ہے؟ ذرا پوچھ کر کے دیکھیے گا کتنا مشکل کام ہے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے، آپ جیسا بھی سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں جب اسٹارٹ کر رہا تھا جلسے کو اپنا، تو اس وقت میرا موڈ بھی نہیں بن رہا تھا، اور آپ کی پیشانی کو میں پڑھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو اچھا ہی کرنا تھا کہ بریک لگ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈس بریک نہیں لگا۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جب ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، تو ہم کہاں پہنچتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو کہیں گے مال آ رہا ہے، سسر نے کما کر کے رکھا ہے۔ یہ جو ہاتھ کی کھجلی ہے، یہ خون میٹھا ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب آپ کا خون میٹھا ہوگا تو ہاتھ میں کھجلی ہوگی، اس کی وجہ سے مال نہیں آتا، مال کمانا پڑتا۔ جب آنکھ پھڑپھڑاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کسی دشمن کا سامنا ہونے والا ہے۔ یہ جو آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، اس کی وجہ سے دشمن کا کوئی سامنا نہیں ہوتا، بلکہ بلغم جب خراب ہوتا ہے تو آنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کھاتے ہوئے جب ہچکی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ تو خدا کو جمعہ میں یاد کر رہا، رمضان میں یاد کر رہا، اس کو کون یاد کرے گا؟ اصل میں صحیح سے کھانا کھایا نہیں گیا، صحیح سے پانی پیا نہیں گیا، اس لیے ہچکی آ رہی۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب چھپر پر کوا بولے گا تو گھر کی عورت کہے گی پورب کی طرف سے بول رہا، اس کا مطلب ہے دماد آ رہا ہے، مرغے میں چونا لگا ہے۔ بتائیے گیڑا باری بازار میں 1000 کوے بولتے ہیں، کتنے دماد آ رہے ہیں؟ آنا مقدر سے ہے، جانا مقدر سے ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، رفتار سے چل رہا تھا، 80 کی رفتار سے چل رہا تھا ہائی وے پہ موٹر سائیکل سے، بلی نے راستہ کاٹا، ڈس بریک مارا، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ بھائی ڈس بریک کیوں مار دی، بلی کو راستہ کاٹتے ہوئے ڈس بریک کیوں مارا؟ تو کہے گا کہ حادثہ ہوگا، بلا آنے والی ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حادثہ ہوگا اپنے پاپ کی وجہ سے، اور حادثہ ٹلتا ہے اپنے پن کی وجہ سے۔ اپنی نیکی سے حادثہ ٹل جاتا ہے، صدقہ کی وجہ سے حادثہ ٹل جاتا ہے، اور حادثہ اور مصیبت کا سامنا ہوتا اپنے گناہ کی وجہ سے۔ قصور اپنا ہے، الزام بلی پر ڈال رہا ہے۔ ایک خاص بات اور سنا رہا ہوں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، چرچا ہو رہا تھا کسی کا، اچانک وہی آدمی آ گیا جس کا چرچا ہو رہا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، ابھی تمہارا چرچا ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا، عمر لمبی ہوتی، چرچا ہوتا، تو بوڑھوں کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ 4 آدمی پہلے سے بٹھا کر کے رکھتے اور بعد میں آ جاتے، گدھے کی عمر ہو جاتی، مرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور ایک خاص بات اور بھی ہے، جب رات میں کتا بولے گا، روئے گا، تو کیا کہیں گے؟ کسی چودھری کا وکٹ گرنے والا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کتا بلا کو دیکھتا ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ جب بلا تم پر آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی، خبردار ہو جاؤ۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں میں بیان کر رہا ہوں اور پیسہ آ رہا ہے،
माशाअल्लाह ये मकई का पैसा है और बिल्कुल चमक रहा है, देखिए माशाअल्लाह। और मकई इस बार मकई की फसल है, दाम भी अच्छा है और आपकी किस्मत है कि अल्लाह ने आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं किया और आपकी मेहनत रंग लाई। तो वादा कीजिए इस मकई से गरीबों की खिदमत करेंगे, यतीमों की मदद करेंगे, दूसरे की मदद से हाथ नहीं खींचेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक कंजर था, कंजूस था, बखील था, एक फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था। जब मरने लगा तो लोगों ने कहा अरे जीते जी तो एक पैसा किसी को नहीं दिया, अब मर रहे हो कम से कम सदका खैरात तो कर दो। तो कहता है दे तो रहा हूं, जान तो दे रहा हूं, अब क्या दूंगा, बहुत कुछ दे दिया। क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत रखा था यतीम के जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पोत 1.25 लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। तेजी के साथ निकल गया, 1/3 पैगाम मेरे हिस्से का निकल चुका। बड़ी तबीयत के साथ आपने सुना। मैं आपके जवान बेटों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। चौथा पैगाम, इतनी दूर मुझे सफ़र के लिए जाना है, आपकी दुआओं के सदके में आफत और बलाओं से हिफाजत होगी। इतनी दूर का मेरा सफ़र है, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, पप्पू यादव जी की तरह अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं आपको 3 मिनट में एक पैगाम सुना करके जाता जो अभी मैं सुना रहा हूँ। इसमें मेरा कम, आपका ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी आपको देता हूँ, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये 2025 चल रहा है, तजर्बा कर लीजिए। अगर तजर्बा झूठ हो जाए तो मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं आप। इतनी पक्की बात कर रहा हूं, आपके हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। इसकी गारंटी मसनद रसूल पर दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम, हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। जेब को देखना है, दूसरे को देखना नहीं है। दूसरे को दिखाकर, देख करके पैसे को उड़ाना नहीं है, बहाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं हो। आप जब लुकमा उठाते हैं थाली से, कितना छोटा होता है, देख लीजिए, ये साइज है। और जब हलक के नीचे उतरता है तो साइज और छोटा हो जाता है। एक लुकमा उठाया आपने, भूख नहीं मिटी, फिर दूसरे लुकमे को आपने उठाया, उसका साइज देखिए कितना छोटा है। फिर उसके बाद हलक के नीचे उतारा और छोटा हो गया, इतना छोटा साइज है। 2 ही लुकमा सिर्फ हराम है, कितना छोटा।
لیکن جانتے ہیں اس کی نحوست 40 دنوں تک آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، سر کے اوپر آسمان کے اوپر نہیں جائے گی۔ اللہ، جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو یہ گودام بھرنے کا، پیٹ بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ حرام سے پیٹ نہیں بھرنا ہے۔ بندھن لون ہماری بیوی اٹھائے گی، LIC کی قسط ہم جمع کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، رانچی جانے کے لیے تیار ہو جائیے ہمارے ساتھ، ہم ہاف ہیں اور ہاف کے ساتھ ایک فل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ دور ہے روپیہ کا، ابھی پیسہ کا دور نہیں ہے۔ ابھی 150 سال پہلے پیسہ کا دور چلتا تھا، اب یہ روپیہ کا دور ہے۔ 2 پیسہ آپ نے کسی کا مار لیا، صرف 2 پیسہ، 200 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، صرف 2 روپے، 2 روپیہ بھی نہیں، 2 پیسہ آپ نے اگر کسی کا مارا، آخرت میں 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی۔ جب 2 پیسے کا یہ حال ہے، جب 2 پیسے کا یہ حال ہے تو 2000 کا کیا حال ہوگا، 200 کا کیا حال ہوگا۔ ایک کٹیہار ریلوے اسٹیشن میں جیب کاٹتا تھا اور وہاں سے پیسہ لوٹ کر کے اپنے گرو کو لا کر کے دیتا تھا، لوٹ کر کے لاتا تھا، کوٹ کر کے کھاتا تھا۔ روز 2000 روپے، روز 2 لاکھ روپے لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا۔ ایک دن صرف 2 روپے لا کر کے اپنے گرو کو دیا، گرو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا، ارے آج اتنا کم، صرف 2 روپے؟ اس نے کہا کہ گرو بہت موٹا مال ہاتھ آیا تھا، واپس کر دیا۔ ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لاتے لوٹ کر کے کھاتے، بیٹھ کر کے کھاتے، لوٹ کر کے لاتے، واپس کیوں کر دیا؟ آپ کے دل تک اس مثال کو پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جس کی جیب کاٹی تھی وہ انگریز تھا، بہت موٹا مال ہاتھ آیا تھا، اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل اگر بیٹھ کر کے کھاتی تب بھی نہیں گھٹتا، اتنا موٹا مال تھا، لیکن واپس کر دیا، لیکن واپس کر دیا، واپس کر دیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا انگریز کا پیسہ ہاتھ مارا، جب لے کر کے چلا خیال آیا اگر واپس نہیں کیا قیامت میں پہنچا، انگریز حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اگر میں نے یہ پیسہ لوٹ لیا، واپس نہیں کیا، تو حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے ہمارے نبی سے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لیا، میرے نبی کا سر جھک جائے گا۔ میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دنیا کی دولت پر لات مار دی، واپس کر دیا، گھر لے کر کے نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ گیڑا باڑی میں دودھ لا کر کے بیچتا تھا، 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا، اور قسم کھا کر کے کہتا تھا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں، پانی میں دودھ ملاتا ہوں۔ 1 کلو دودھ 10 کلو پانی۔ 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے جا رہا تھا، بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے جا رہا تھا، پیشاب کی حاجت ہوئی تو پاکڑ کے درخت کے نیچے سائیکل لگایا، بٹوا رکھا، حاجت کے لیے جیسے گیا، اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، نیچے آ کر کے بٹوا لے گئے۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، تو اس نے اوپر جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا کہ بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مہاراج پیسہ دے دو، پوری محنت کا پیسہ ہے، رات دن کی محنت کا پیسہ ہے، واپس کر دو، کیلا کھلائیں گے، وعدہ ہے۔ تو بندر کی توجہ جیسے ہی بٹی، اس کے ہاتھ سے ایک سکہ چھوٹ کر کے پانی میں گرا، ٹبھاک، اس کو مزہ آیا کہ باپ رے، ڈی جے کی آواز کتنی شاندار، کس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرا سکہ نکالا، پھر ڈالا، ٹبھاک، مزہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بندر تو کھیل تماشے میں لگ گیا، تو پورا میرا بٹوا خالی کر دے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا مہاراج رحم کرو، میری بیوی پر، میرے بچے پر رحم کرو، بھوکے ہیں۔
یہ پیسہ لے کر کے جا رہا ہوں ان کے لیے، تو ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے، ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے۔ یہ کہا کہ مہاراج سمجھ میں آ گیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، دھن ساتھ نہ جائے گا، بنے کیوں ہو لٹیرے، بنے کیوں ہو لٹیرے، پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے، شام سویرے، خود پاپ کرو خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام، لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے، دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، دھوپ میں سائے، وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے، دنیا ہے سرائے، آتا ہے آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، تو انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ، امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، کنیا کے بھی ماموں، دولہا کے بھی ماموں، ہر طرف سے ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ اب بتائیے ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ چوتھا پیغام جوانوں کے حوالے سے، یہاں سے لے کر وہاں تک میں نے کہا تھا کہ پنڈال اتنا بڑا ہے، انشاءاللہ مجمع اس سے بڑا ہوگا، اور لوگ بیٹھ کر کے بھی سنیں گے، کرسی پر بھی سنیں گے، کھڑے کھڑے بھی سنیں گے۔ قربان جائیے، کرسی پر بیٹھے لوگ وہ تو اور سکون سے سن رہے ہیں، بیٹھنے والے سکون سے سن رہے ہیں، جو کھڑے ہیں اور زیادہ سکون سے سن رہے ہیں۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔